دروازہ کھولا جا رہا ہے، صفات بیان کی جا رہی ہیں، نام نہیں بتا رہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ناموں سے کام نہیں ہے، کاموں سے کام ہے۔ جی کردار لے کر آؤ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اگر چاہتا تو قرآن مجید میں مولا کائنات کے نام کا سورہ بھی نازل کر دیتا، اللہ اگر چاہتا تو سیدہ کے نام کا سورہ بھی اتار دیتا۔ سیدہ کی خدمت میں جناب مریم کھڑی ہوئی ہیں، ان کے نام کا سورہ تو ہے، اور اسی شہر کے شاعر جناب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم مزید نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم تو ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے نا، حضرت زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہے، یعنی سیدہ کی عظمت جناب مریم کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، بقول علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ مصور پاکستان۔ اور یہ بھی جملہ کہتا ہوا گزروں کہ پاکستان کو ایک سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا، لہذا سنیوں کو بھی اس ملک میں وہی حق حاصل ہے جو شیعوں کو حاصل ہے، اور شیعوں کو بھی وہی حق ہے جو سنیوں کا حاصل ہے۔ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو جو کام ہو نہیں سکتا اس کی کوشش کیوں ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ ملک ہم سب نے مل کر بنایا ہے، اور بڑا حسن ہے اس ملک کی تشکیل میں، اور یہ بھی ذہن عالی میں رہے میرے کمسن ساتھیوں کے، میرے ہمسن ساتھیوں کے، اور بزرگوں سے میں دعا لینے کے لیے کہوں کہ خبردار یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ تنگ نظری کی جگہ نہیں ہے، وسعت قلبی کی جگہ ہے۔ یہاں سب کے لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی سے ہی پوچھے کہ تم کون سے مسلک کے ہو، کون سے دین کے ہو، کون سے دھرم کے ہو، تمہارا انداز کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ان الجھنوں میں نہیں رکھا تھا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں جی، کہ وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، یہ ہماری الجھنیں تھیں۔ اللہ نے صرف 2 ہی نظریے بنائے ہیں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ یہ سلسلہ ہے خبیثوں کا، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد جی، یہ سلسلہ ہے خبیثوں کا، یا خانوادہ ہے خبیثوں کا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ شجرہ خبیثہ یہ سلسلہ ہے طیبوں کا، شجرہ طیبہ۔ میں اگر آج کی زبان میں کہہ دوں تو اللہ نے 2 ہی مسلک بنائے ہیں، حسینیت اور یزیدیت۔ اللہ نے 2 ہی نظریے بنائے، صرف پاکستان 2 نظریوں پہ نہیں بنا، یہ کائنات ہی 2 نظریوں پہ چل رہی ہے جی۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، جملہ پورا سنیں گے پھر کچھ نتیجہ دیجئے گا۔ یہ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور یہ ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ ہاں، آپ کی سنجیدگی حق ہے آپ کو کہ بغیر سمجھے ہوئے تو داد نہیں مجھے چاہیے۔ یہ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور یہ ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ کیسے ممکن ہے؟ جو ظالم سے نفرت نہ کرے وہ کوئی بھی ہو، حسینی نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، الف بے ہے حسینیت کی۔ کوئی اگر مظلوم سے پیار نہ کرے کوئی بھی ہو وہ حسینی نہیں ہے، ظالم سے نفرت نہ کرے کوئی بھی ہو حسینی نہیں ہے۔ الف بے بیان کر رہا ہوں اس ممبر کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، فرش عزائے حسین پر بیٹھنے والے یہ بچے، یہ کمسن ساتھی اپنا نصاب زندگی لے کر جائیں۔ ہماری الف بے مکتب اہل بیت کی ہے کہ ظالم سے نفرت کرنی ہے، مظلوم سے پیار کرنا ہے۔ ظالم ہوتا ہے چاہے وہ شناختی کارڈ پہ اس نے کچھ بھی لکھوا لیا ہو، مظلوم ہے چاہے اس کے شناختی کارڈ پر کچھ بھی لکھا ہوا ہو۔ اللہ کو ویسے بھی شناختی کارڈ والا مسلمان تو چاہیے ہی نہیں۔ اہل بیت کو شناختی کارڈ والے شیعہ نہیں چاہیے، کردار والے شیعہ چاہیے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی، ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد اس کی تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس محفل، اس مجلس کے بعد، اس جگہ کے بعد یقیناً آپ مصروف ہیں عبادت میں، اور یہ سلسلہ آج رات اور کل رات تو عبادتوں کی رات ہے۔ مومنین ایک دوسرے کو یاد رکھیں اپنی عبادتوں میں۔ کل رات آنے والی رات جاگ کر گزارنے کی رات ہے، اور یہ وہ تاریکی ہے کہ جس کا انجام حتی مطلع الفجر ہے، جس کا اختتام ایک روشنی ہے۔ تو اس روشنی کی تلاش میں اندھیرے سے گزرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اس سے بہتر اور بلند صلوات اگر ہدیہ کریں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھل، توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اے وہ جو ایمان لے کر آئے، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، دین چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا. میں اس مرحلے کے اوپر آپ سے ایک جملے کی اجازت چاہوں گا. ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں. ہمارے دم سے امام بارگاہ نہیں چل رہے. اگر کسی کے دماغ میں کوئی جانور ہے تو وہ نکال دے. ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم مجلسوں کی برکتوں سے ہیں. ہمارا امام بارگاہوں پر، مسجدوں پر، اداروں پر اور عزاداری پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ اس ذکر کا احسان ہے کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. اس فرش عزا پر جس پہ آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ایک گلہ میرا پنجاب اور سندھ کے اندرونی شہروں سے ہے، اور وہ گلہ تو اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے. پنجاب اور سندھ کے اندرونی شہروں میں فرش عزا پہ جوتوں کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں. جی یہ میں دیکھتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ جو جگہ ہے نا جہاں فرش بچھا ہوا ہے، یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آنا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے عرش سے فرشتے دیکھ رہے ہیں. فخلا نالیک، جوتیاں اتارو، یہ وادی مقدس ہے. بس جسے بھی مقدس مانے وہاں جوتیوں کے ساتھ نہیں جانا. جی اچھا، الحمدللہ اکثریت اور سبھی تقریباً جو مجھے نظر آ رہے ہیں، اگر کسی نے خدا نخواستہ پہنی بھی ہوگی تو اب میرے کہنے پہ آہستہ سے اتار دی ہوگی. جی تو آئندہ بھی یہی خیال رہے، جوتیاں وہاں اتریں گی، باہر اتریں گی. فرش کے اوپر ہمیں جوتیوں کے ساتھ نہیں آنا. جوتیاں ہم اتار کر بیٹھے ہیں نا، جملے کو محسوس کریں گے. ہم فرش عزا پر جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. یہاں آنے کے بعد ہم اپنی دنیا لے کر نہیں آتے. باہر 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہوں گے. مکان ہمارا 10 کروڑ میں ضرور بنا ہوگا. 600 ایکڑ کے زمیندار ضرور ہوں گے، مگر جب یہاں آ کر بیٹھیں گے حسین کے فقیر ہیں. کوئی تکبر نہیں، کوئی خود پسندی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی ایک فیکٹری کا مالک کہ جس کے فیکٹری کے اندر 2000 نوکر کام کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس فیکٹری کے اندر 200 سے زیادہ، 400 سے زیادہ ڈرائیور موجود ہیں. ان کی فیکٹری کا ڈرائیور کودتا پھانتا آیا اور آ کے اپنے مالک کے آگے ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دی بے خیالی میں. اسے بھی نہیں پتا کہ میری لات کسے لگی ہے. انہوں نے جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ انہی کی فیکٹری کا نوکر ہے. تو سوچنے لگے کہ اسے ڈانٹیں، اٹھائیں، بھگائیں، کچھ کہیں. تو فوراً حسین نے خیال ذہن میں ڈالا، تمہارا نوکر نہیں ہے. یہ فرش عزا پر اگر بیٹھا ہے تو میرا فقیر بیٹھا ہے. یہ ذات کی نفی کی مشق اور کیسے کی جائے جیسے مجلس عزا میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے. میں جہاں کراچی میں رہائش پذیر ہوں، میرا یہ جو جگہ ہے وہ الحمدللہ ایک سادہ سی جگہ ہے، اور کوشش رہتی ہے. بہت شکریہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. بخاری صاحب، میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، مسجد کے صحن سے گزر رہا تھا تو 2 لڑکے لڑ رہے تھے. تو ایک دوسرے پر مسلسل زیادتی اور ناروا جملے کہہ رہا تھا، اور دوسرا بار بار ایک کہہ رہا تھا کہ باہر آؤ، یہاں سے چلتے ہیں پھر بات کریں گے. تو میں نے اس سے پوچھا، جو کہہ رہا تھا نا کہ باہر آؤ تو کچھ بات کرتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا تم باہر جا کے کیا کہو گے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا مولانا یہ مقدس جگہ ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی باہر جا کر بھی خیال رہے کہ حسین وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. بات یہاں سے تو شروع ہو کم سے کم کہ مسجدوں کی لڑائیاں تو ختم ہو، امام بارگاہوں کے جھگڑے تو ختم ہو، سنگتوں کی تناؤ کھچاؤ تو ختم ہو. اور ممکن ہے آپ کہیں جی ہمیں تو سب کچھ کہہ دیا، ذاکروں کی بھی تو بات کریں، خطیبوں کی تو بات کریں، علماء کی بھی تو بات کریں. آپ بھی تو اپنے جھگڑے ختم کریں. جہاں بھی جھگڑا، لڑائی، فساد نظر آ رہا ہے، سمجھیں وہ امام بارگاہ میں جوتیاں پہن کے آیا ہوا ہے. وہ اپنی دنیا لے کر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ اپنی دنیا کو لے کر آیا ہوا ہے، مفاد پرست ہے، عزادار حسین نہیں ہے.
وہ دنیا دار ہے، وہ عزادار حسین نہیں ہے۔ الحمدللہ ذاکرین میں، بعض ذاکرین میں کچھ ایک کمزوری تھی، میں نے ہاتھ پیر جوڑ کر ان سے کہنا شروع کیا ہے، کچھ کی توجہ ہو گئی ہے، کچھ ہی اور بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے عزیز ہیں، ہماری اس گلشن کی بلبلیں ہیں، بہت پیار ہے مجھے ذاکرین سے، اور جن لوگوں کو میرے پیار پر نفرت ہے ان سے میں ایک سوال کروں گا کہ میں نے پیار کر کے کیا کمایا ہے میں بتاتا ہوں، تم نے نفرت کر کے کیا کھویا ہے تم بتاؤ، سوائے دوریوں کے، سوائے فساد کے، سوائے تنگ نظری کے، سوائے جی تناؤ کھچاؤ کے، ملت کا نقصان۔ جی میں ایک جملہ کل زاہد بخاری صاحب کے ہاں کی محفل میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو معاف کیجئے گا کوٹھے کی عورتوں کو گھر کی عورتیں بنوا رہے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا یہ جملہ مجبوراً مجھے کہنا پڑا۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب تو بد کردار عورتوں کو گھر کی عورتیں بنوا رہے ہیں، ان کی شادیاں کروا رہے ہیں کہ اب یہ کام چھوڑو اور جا کر اپنے گھروں کو آباد کرو۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کون ہے جس سے آپ کو نفرت ہو جو ان سے زیادہ بدتر ہو؟ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تناؤ کھچاؤ نے اس حد تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہماری آنکھوں پر یا تعصب کی اینک لگی ہوئی ہے جی، یا خود پسندی کی اینک لگی ہوئی ہے۔ خود پسندی زیادہ ہے مولانا، یعنی ایک لفظ بولا جاتا ہے شہوت بدنی اور ایک لفظ بولا جاتا ہے شہوت علمی۔ جی آیت اللہ جوادی عاملی کی اصطلاح اور تقسیم ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں شہوت بدنی کا شکار تو جانور ہیں اور بہت سے انسان بھی ہیں، کچھ ہیں جو شہوت علمی کا شکار ہیں، سمجھتے ہیں ہم سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، اور اس شہوت علمی نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ خدا کے واسطے اس کیفیت سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ آگے بات بڑھے۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو سمجھو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چلے جاؤ۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کسی اور کو لے آئے گا، تمہاری وجہ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کیسے بڑے بڑے لوگ یہ سوچتے رہے کہ میں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا، ہم نے استعفیٰ دے دیا تو یہ ہو جائے گا، ہم ہیں تو سب کچھ ہے۔ میں بعض لوگوں سے تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ کہیں چلے جائیے تاکہ کاروان چلتا رہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی بہت سے لوگوں کے کوئی کام نہیں، فلاں کام نہیں کر رہا، بھائی بہت سو کا کام کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت سو کا کچھ نہ کرنا ہی خدمت ہوتی ہے۔ کچھ آپ مہربانی فرمائیں کہ کچھ نہ کیجئے تو کام چلتا رہے، تو یہ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ جی ہماری وجہ سے کچھ ہے۔ کیسے بڑے بڑے لوگ یہ سوچتے رہے۔ متوکل نے گرفتار کروایا میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کو، کیا تکلیف اور کیا مصیبت کا بیان ہے کہ شراب میں دھت مولا کو اپنے لا کے سامنے کھڑا کر دیا، اس کے سپاہیوں نے مولا کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور شراب کے نشے میں کہنے لگا کوئی شعر سناؤ۔ میرے مولا نے فی البدی دنیا کی بے وفائی پر ایک غزل، ایک نظم سنائی۔ باتو علی قلل الجبار جبال تحرسہم، کیسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر محل بنائے تھے کہ سارے شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، آج زمین کی تہ میں کیڑے انہیں کھا رہے ہیں، ان کے قبروں پہ تختیوں پہ نشان بھی باقی نہیں رہا، ان کے ناموں کا نام بھی پہچاننے میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، ان کے جانے سے کچھ نہیں ہوا، بلکہ کام شاید اور اچھا ہو گیا بہت سو کے جانے سے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ میرے جانے سے وہ یا ایھا الذین، اللہ مومنوں سے بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ اب یہ 6 صفتیں اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا۔ وہ قوم کون ہے؟ وہ قوم جو امام کی مددگار قوم، اصحاب امام زمانہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ کہہ لیجئے کہ اللہ جن کا انتظار کر رہا ہے انہیں اصحاب مہدی کہا جاتا ہے۔ جی 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 تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا تو اس وادی میں رکوع میں عجیب حسن ہے کہ وہاں بھی انتظار ہے اور یہاں بھی انتظار ہے، اور یہ سارا مجمع بھی منتظر ہے، اور وہ جس کے منتظر ہیں وہ بھی منتظر ہے۔ یا لفظ اور کہہ دوں کہ جس کے وہ ہمارا منتظر ہے ہم اس کے منتظر ہیں، یا ہم اس کے منتظر ہیں اور وہ ہمارا منتظر ہے۔ شاعر لکھنوی لکھنؤ کے ایک بہترین شاعر 2 مصروں میں کہتے ہیں ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خبردار خبردار، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس قوم میں یہ صفتیں ہوں گی. میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے کیوں جناب زہرا کی شان میں سورہ نازل نہیں کیا. وہ چاہتا تو جیسے سورہ مریم ہے ایسے سورہ فاطمہ بھی نازل کر دیتا، جبکہ حضرت مریم سے افضل ہے جناب زہرا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین پر اللہ کی رحمت ہو. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حل عطا. یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے. بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر آن مرکز پرکار عشق. یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. بڑے محتاط تھے علامہ اقبال، آن کہہ کر جناب زینب کو بھی شامل کیا ہے، امام حسن کو بھی شامل کیا ہے، امام حسین کو بھی شامل کیا ہے. نام نہیں لیا علامہ نے، حسین نہیں بولا ہے. یہ ان کی ماں ہے، اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. پھر کہا مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. علامہ یہ آن سے مراد کون ہے؟ جناب زینب بھی تو انہی کی والدہ گرامی ہے جناب زہرا. تو فرمایا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب. تو یہ آن کے اشارے میں حسین بھی ہیں اور آن کے اشارے میں بی بی زینب بھی ہیں. علامہ یہاں تو امام حسین امام حسن بھی ہیں. تو اسی کلام میں آگے جا کے کہتے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. اس آن میں ایک وہ ہے کہ جس نے حرم الہی کی شمع کو زندہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے حرم زندہ ہے، کھلا ہوا ہے. حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے خیر الامت امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. تھا نشینت آتش پیکاروں کی. پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی گئی ہے ایک پاکستان کے اندر کہ امام حسن نے معاذ اللہ بیعت کر لی تھی. اسے جواب دے رہا ہوں کہ تم علامہ اقبال کو پڑھ لو تو تمہیں آئینہ نظر آ جائے گا. علامہ اقبال نے اس کا جواب دو مصروں میں دیا ہے کہ تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح آگ جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس. تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگی. یہ حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی تھی، تاج و تخت کو لات ماری تھی، بیک میں دی تھی حکومت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بولنے والا میں ہوں. آپ کم سے کم سبحان اللہ کہہ دیں، اور آپ کی شکلیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں. میں تو ان پہ تعجب کر رہا ہوں جو فضائل اہل بیت پڑھنے پہ جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر ختم کیسے ہو. میں ان سے مخاطب ہوں، اہل بیت کے فضائل پڑھنے پہ ایف آئی آر کٹے تو اسے گلے میں ڈال کر ہار کے طور پر، اعزاز کے طور پر رہو اور بتاؤ کہ ہم رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہیں. باقاعدہ صلوات پڑھیں اور محمد ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور یہ بات تھوڑا سا قبل از وقت ہے اور کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی اور کچھ لوگوں کی خوشی بھی ہو جائے گی. البتہ میں بابو صابو میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں لیکن بابو صابو کے لیے نہیں پڑھ رہا. تو یہ بات تو اس وقت لائیو بھی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو زیادہ، بہت سے دور بیٹھ کے زیادہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہیں آج. تو میں ان کے لیے بھی مخاطب ہوں کہ اگر کبھی کسی نے غلطی کی نا، کہ مجھ جیسے ایک نوکر سپاہی، آپ کا نوکر، مجھ جیسے آپ کے نوکر کی اگر کوئی ایف آئی آر کاٹی نا تو یہ تلاش، یہ مت سوچنا کہ پھر مجھے ڈھونڈنا مشکل ہوگا. ایف آئی آر شام کو کٹے گی، میں 1 گھنٹے بعد اپنی گرفتاری کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. پھر دیکھیں گے کہ مظفر آباد سے لے کے کراچی تک پاکستان کا رنگ کیا بنتا ہے. جی لہذا یہ پریکٹس بند کرو. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات ہے.
تو اس دروازے پر بیٹھنے والوں کا انداز کیا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، یہ صفات میں بیان ہو رہا ہے۔ میں جملہ بہتر کر لوں، یعنی مطلب کو مکمل کر لوں کہ جناب زہرا کے نام پر قرآن میں سورہ نہیں ہے، مولا علی کے نام پہ قرآن میں سورہ نہیں ہے۔ بہت لمبی استدلالی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اس عنوان پر، مگر میں ایک جملے میں مجلسی لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہی شاید بہتر ہے کہ دلیل ہو مگر بات ہو، مگر قل و دلہ ہو، یعنی قل اور دل کے ساتھ ہو، قلیل بھی ہو اور مدلل بھی ہو۔ تو ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے جناب زہرا کی شان میں، مولا علی کی شان میں جو سورہ نازل نہیں کیا، اس کا سبب یہ تھا اللہ قرآن کو بچانا چاہتا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو قرآن کے تحفظ کا طریقہ تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ سورہ نازل نہ کرے جن لوگوں سے حسد ہونا ہے، اور جن سے حسد ہونا ہے ان کے نام کے سورے اگر نازل ہو گئے تو جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ کہتے یہ نہیں مراد، وہ مراد ہیں، وہ نہیں مراد، یہ مراد ہیں۔ اللہ نے قرآن کو اختلافی نہیں رکھا، لہذا آج عالم اسلام جس قرآن پر متفق اور مشترک ہے، اگر کوئی نفسیاتی بیمار چاہے وہ پاکستان سے اٹھے یا ہندوستان سے، یہ آواز لگا دے کہ 26 آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دینا چاہیے، تو ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے جی۔ مولانا امین شہیدی صاحب اور ہم نے جو فوراً بیان دیا اس کے خلاف، تو پھر ایک شخص نے جو خود شاید بہت زیادہ بڑا بیمار ہے، اس نے ہمارے خلاف کچھ باتیں کی بھی ہیں کہ تم تو خود قائل ہو تحریف قرآن کے، تم کیسے وسیم رضوی کی مخالفت کر رہے ہو؟ تو میں اسے جواب دے رہا ہوں، ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم قرآن کو کیا مانتے ہیں جی۔ جو قرآن اپنے مفاد میں نیزوں پر اٹھا لیتے ہو، وہ ان کے وارثوں سے بات کریں جو قرآن نیزے پہ کٹ کے بھی پڑھاتے ہو، تلاوت کرتے ہو اور قرآن سناتے ہو۔ قرآن کا محافظ اگر کوئی مکتب ہے تو مکتب اہل بیت ہے۔ قرآن کے بارے میں اگر ہر دور میں کسی نے تحفظ فراہم کیا ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے فراہم کیا ہے، اور کسی سے ہمیں کوئی سند بھی نہیں چاہیے، کسی سے ہمیں کوئی عنوان اور ٹائٹل بھی نہیں چاہیے۔ تم بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے بارے میں توحید کا نظریہ بیان کریں گے کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، ہمیں بتاؤ گے کہ توحید کیا ہے، جن کے پاس نہج البلاغہ ہے اور صحیفہ سجادیہ ہے۔ تم تو جن کے مرید ہو، نے تو بولنا نہیں آتا تھا جی، بات کرنا نہیں آتی تھی، کوئی دو جملے تو بتاؤ اللہ سے کیسے بولتے ہیں۔ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ کوئی بتائے کہ جیسا مولا علی نے سکھایا، جیسا جناب امام سجاد نے اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا۔ توجہ کر لی؟ لہذا صفات کو بیان کیا ہے، نام اللہ نے نازل نہیں کیے۔ تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے جانے سے کچھ ہو جائے گا، بلکہ اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس کی پہلی صفت یہ ہے، توجہ کر رہے ہیں، یحبہم، اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا۔ بھائی تھکیں گے نہیں، مجھے جلدی بھی نہیں ہے، اور میں محفل کے بعد جنہوں نے کھانا کھلانا ہے وہ ذرا اطمینان رکھیں کہ میں ذرا زیادہ پڑھوں گا تو کھانا اچھا کھا سکوں گا جی۔ تو صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ میں ایک موٹا سا سوال کر رہا ہوں بچوں اور جوانوں سے، یہ کیا اللہ کی محبت نہیں ہے کہ ساری دنیا آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے اور آپ بڑھتے جا رہے ہیں؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یہ محبت الہیہ کی دلیل ہے۔ ایک صاحب کا کلپ ڈلا ہوا ہے، کہنے لگے پاکستان میں شیعوں کو جو تم نے قتل کیا یہ بہت غلط کیا، اگرچہ شیعہ فلاں ہیں ڈماکے ہیں، مگر مارنا نہیں چاہیے تھا انہیں، اس لیے کہ آج سے 50 سال پہلے امریکہ میں امام بارگاہ نہیں تھے، 70 سال پہلے آسٹریلیا میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، تم نے پاکستان میں شیعہ اتنے مارے یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا کے ہر ملک کے اندر حسین کا ذکر ہو رہا ہے، تو بتائیے ہمارا نقصان ہوا؟
ہمارا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ الحمدللہ میرے سنی بھائی جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھیں، کسی اور طرف ذہن نہیں لے کے جائیں۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، جتنی نفرت ہم سے کی جاتی ہے اگر کسی اور سے کی جاتی تو شاید میوزیم میں بھی نہ ملتا، میوزیموں میں بھی نہ ملتا، عجائب گھروں میں بھی نام نہ ملتے ان کے، جتنی نفرت ہم سے ہو رہی ہے اگر کسی اور سے ہوتی۔ مگر ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ جلوس بند کروا دو، ماتم بند کروا دو، عزاداری بند کروا دو، یہ علی اللہ کی اذانیں، یہ خلیفۃ و بلا فصل کی صدائیں انہیں اچھی نہیں لگتی، بڑے جتن کیے، بڑا خرچہ کیا، پیسہ ضائع گیا۔ الحمدللہ ہم تو زمین پہ بیٹھنے والے، مرمرے کھانے والے، بتاشے بانٹنے والے لوگ، سادہ سادہ سے زندگی گزارنے والے لوگ۔ اس وقت پاکستان کے ایک وفاقی وزیر ہیں، اہل سنت ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی عجیب رنگ ہے آپ کی قوم کے اندر، آپ کے ہاں 22ویں گریڈ کا افسر بھی، آپ کے ہاں سیکٹری سطح کا افسر بھی، آپ کے ہاں وزیر کی سطح کا افسر بھی، 2000 ایکڑ کے زمین کا زمیندار بھی 10 دنوں میں ملنگ ہو جاتا ہے۔ یہی لفظ تھا ان کا، یہ جو 10 دن آتے ہیں محرم کے، اتنے بڑے بڑے لوگ ملنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کی نفی کرنے کا دور آتا ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور حسین مولا نے 1400 سال پہلے کہا تھا جب آپ مکے سے کربلا کی طرف چلے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا من کان بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ میرا نام سید شہنشاہ حسین نقوی ہے، اگر جناب علمدار بخاری صاحب نے لکھ دیا سید شہنشاہ علی نقوی تو میں ناراض ہو گیا، جی آپ نے حسین کو علی کیوں کر دیا؟ جی کسی کا نام اگر نقوی لگتا ہے اور سید ہے، اس کو کسی نے زیدی لکھ دیا تو یہ ناراض ہو گئے۔ کسی بچے نے سلام نہیں کیا تو یہ دادا حضور، یہ چاچا حضور، یہ علاقے کے بڑے دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں، دل میں لیے بیٹھے ہیں تنگ نظریاں، نفرتیں، ذات کی پرورش۔ جی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلف کے کپڑے پہن کے سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی بڑے آدمی ہو گئے۔ بعض لوگ مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بھائی مہنگے ہو گئے۔ گاڑی مہنگی ہے، تم مہنگے نہیں ہو۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ جی ٹیڑھی ٹیڑھی گردن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاتھ میں ملا رہے ہوتے ہیں تو دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کہیں اور ملا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذات کی پرورش، یہ ذات کی پرستش، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ بھائی میں مرجع تقلید بھی بن جاؤں تو طالب علم ہوں، اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں نحن العلماء، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ سب شاگرد ہیں۔ تو میں کتنا ہی بڑا ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاؤں اور کتنی ہی میں ڈاکٹریٹ کی کئی سندیں لے لوں، تب بھی مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ میں طالب علم ہوں، مجھے اور چاہیے، مجھے اور سیکھنا ہے، مجھے اور سمجھنا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی صفت اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں دوسری صفت تھوڑی سی مشکل ہے، یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہاں تو عید کی نماز بھی پڑھی نہیں جا رہی، وہ بھی مسجد چھو کے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ بیگم صاحبہ کہیں گی سوئیاں جب کھلاؤں گی جب نماز پڑھ کے آ جائیں گے۔ جی سال بھر تو نماز پڑھی نہیں، عید کی نماز پڑھنے مسجد گئے، وہ بھی اتنے لیٹ ہو گئے کپڑے پہننے بدلنے میں کہ وہ جماعت ختم ہو گئی، کہنے لگے مسجد کا دروازہ ہی چوم لو تاکہ محترمہ کو بتا دیا جائے کہ ہاں مسجد تو ہو کر آئے۔ کسی کو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی جی پڑھی نہیں جا رہی، اور کچھ وہ ہیں جو ایک رکوع میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ وہ جو ایک رکوع میں ساری رات گزار رہا ہے اور یہ جو سال میں بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے، اسے حلوہ بھی کڑوا نظر آ رہا ہے۔ جی کسی کو بخار ہو جائے نا تو اسے حلوہ بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، سب کہہ رہے ہیں میٹھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کڑوا ہے، تو حلوہ کڑوا نہیں ہے، اس کا دہن کڑوا ہے، اس کا مزاج کڑوا ہے۔ کیا کریں کہ اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کر کے کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ذرا بتائیے کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے آفس سے آتا ہوں پہلے نماز اتارتا ہوں، یہ میں نے کہا ہے جی جیسے سر پہ پڑی ہوئی کوئی اتارو پھینکو، کچھے میں نماز، بنیان میں نماز، تہمد میں نماز، بال بگڑے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، برش کیے ہوئے 3 دن گزر گئے، اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں جا کے، جا نماز میں مٹی اٹی ہوئی ہے، سجدگاہ کالی ہو گئی ہے۔ بھائی اگر روغن آ جائے سجدگاہ کے اوپر کالی ہو جائے تو اس پہ سجدہ ہی نہیں ہوگا، ذرا ریگ مال سے اس کو صاف کر لو، کسی کیاری میں جا کر کسی پودے میں جا کر اس کی خاک جو اوپر آ گئی اسے اتار دو، یہ نماز ہی باطل ہے۔ سجدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ٹھیک ہوگی؟
جی جہاں نمازوں میں مٹی بھری ہوئی ہے، سجدگاہیں ایسی ہو رہی ہیں، یہ بچہ کیوں نماز سے پیار کرے گا بھائی؟ لیکن ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، غسل کر کے آئے ہیں، کلف کے کپڑے، مہنگے کپڑے پہنے، بال بنا رہے ہیں، پرفیوم لگا رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے، ایسا لگ رہا ہے جیسے گورنر کے پاس جا رہے ہوں۔ بچے نے آگے بڑھ کے پوچھا ابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو فوراً جواب آیا مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بچے کو کہ بیٹا نماز پڑھو۔ جس چیز سے میں چاہتا ہوں کہ پیار ہو، محبت ہو، اس کے لیے مجھے اہتمام کرنا پڑے گا۔ جتنا میں گڑ ڈالوں گا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ میں اپنی عبادتوں میں اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، معاف کیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے پرانے عزادار اور پرانے بانیان تشریف فرمائے، خاص طور پہ جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ پرانی عزاداری کا ایک گھرانہ ہے۔ آج کا بچہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا جو کل کا بچہ، جو آج کا بزرگ ہے، دلچسپی لیتا تھا۔ کیوں؟ بتا دوں، جتنا بڑا پیسے والا ہوتا جا رہا ہے، جتنا گریڈ بڑھتا جا رہا ہے، جتنا زمینیں اور اچھی ہوتی جا رہی ہیں، نوکر نیاز پکا رہے ہیں، نوکر فرش بچھا رہے ہیں، نوکر نیاز کھلوا رہے ہیں، اور یہ زمیندار صاحب اور یہ 21ویں گریڈ کے افسر صاحب کہیں کرسی ڈالے بیٹھے ہیں اور نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا۔ جب تک آپ اپنے بچوں کے سامنے خود بڑھ کر فرش نہیں بچھائیں گے، عزاداروں کے لیے سبیل کا جگ لے کر خود نہیں کھڑے ہوں گے، تبرک بانٹنے کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے، چولہا جو جلایا جا رہا ہے، دیگ جو چڑھائی جا رہی ہے، اس میں اپنا حصہ خود نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک اس بچے کو بھی شوق نہیں ہوگا کام کرنے کا۔ مستقبل صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی ذات پر۔ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہوں گے۔ اللہ سے پیار کرنے کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا۔ جی یہ دوسری صفت۔ آگے بڑھے بات۔ تیسری صفت امام کے اصحاب کی ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے اکڑ کر بات نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر کوئی مومن آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور ایک کرسی ہے جس پہ آپ بیٹھے تھے، تو یا تو کرسی منگوائیے تاکہ مومن اس پہ بیٹھے، یا کرسی چھوڑیے، مومن کھڑا ہے اور آپ بیٹھے۔ ممکن ہے کوئی کہ جی میں بھی مومن ہوں، تو یہ جو میں والا ہے یہ تو ویسے ہی مومن نہیں ہے۔ جی مجھے کیا پتا کہ اس کے دل میں مولا کائنات کتنا بستے ہیں؟ میں کیسے طے کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں مجھ سے زیادہ، مجھ سے کم مولا رہتے ہیں؟ اس کے دل میں علی بستے ہیں، اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے۔ مومنوں سے اکڑ کر بات نہیں کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاکسار، متواضع، خاکساری، جھکنا، نبڑانا۔ جی یہ مومنین کے سامنے، مومنین سے پیار کریں مومن۔ ہم مومنین کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ سیکٹری صاحب ہیں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، ان کے آفس میں جا کر دور سے تم ایک انداز لگاؤ گے، ایک آواز لگاؤ گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے امام بڑا نہیں بناؤ۔ جو 4 آدمی اور وہاں بیٹھے ہیں، جو ان کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، جو ان کی ریکارڈنگ بنائی جا رہی ہے، انہیں پریشانی کہیں ہو جائے گی۔ تو دیکھ لو، اگر ماحول ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، کہہ دو، لیکن ماحول نہیں ہے تو ذرا قریب جا کے یا علی مدد بول دو، ذرا آہستہ سے یا علی مدد بول دو۔ اپنی شناختی تو کروانی تھی نا، تو تمہیں بھی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کسی کو مشکل میں نہ ڈالو، لیکن اسے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مومن آیا ہے، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آیا ہے، تو اس کے سامنے مجھے اکڑنا نہیں ہے، بس ختم، مولا کا چاہنے والا گیا۔ اذلۃ علی المؤمنین۔ چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، خبردار کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہاری عادت بن جائے، خاکساری اور انکساری، ہر جگہ جھکنا تمہارا مزاج بن جائے۔ مومنوں کے سامنے خاکساری، کافروں سے اکڑ کر بات کرنا، مزاج نہیں بناؤ۔ کہیں پیار ہے تو کہیں نفرت ہے، کہیں انکساری ہے تو کہیں تکبر ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے امام کے اصحاب کی۔ پانچویں صفت سنیں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ امام کے اصحاب کی پانچویں صفت، وہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے۔ جہاد یعنی صلاحیتوں کا استعمال۔ اچھی تعریف ہے، سبحان اللہ، سبحان میں اس وقت اگر بول رہا ہوں اور قربتاً اللہ بولوں تو یہ جہاد باللسان ہے۔ اگر کوئی صاحب قلم اللہ کی خاطر قلم چلائے تو جہاد بالقلم ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ جہاد کے بغیر اللہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمیشہ مجاہد رہو، یعنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرو۔ ممکن ہے کہیں سے آواز آ جائے کہ جی خواتین کا جہاد کیا ہے، تو خواتین کا جہاد گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے۔ تم گھر کے ماحول کو اچھا رکھو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ساس اماں کی چپتی ہوئی باتیں، ساس اماں کے چپتے ہوئے جملے، کبھی نمک تیز نظر آتا ہے انہیں، کبھی مرچیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ جی 4 سال تک رشتہ رکھا اپنے بچے کا، ہر تہوار پہ جوڑے بیڑے دیتی رہیں،
اور شادی کے 1 ہفتے بعد ہی بڑے دانت نظر آنا شروع ہو گئے. یہ میری بہو کے تو دانت بڑے ہیں بھائی، 4 سال سے رشتہ تھا تمہیں آج دانت نظر آئے؟ یہ کیا ہو گیا ایک دم؟ یہ ٹیڑھی ٹیڑھی چلتی ہے جی. اچھا محفلوں کے ایام میں مسکرانا اور ہنسنا میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے جی. اور یہ ٹیڑھی ٹیڑھی چلتی ہے. اس نے جو ہے 4 گلاس توڑ دیے ہمارے گھر کے. اچھا اگر وہ بیٹا چپکے سے لے جائے کہ چلو پارک چلتے ہیں، تو بس یہ واپسی جو آئیں گے تو گھر میں قیامت ہوگی. کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اتنا وہ لگا دیں گی الزامات کہ بیٹا توبہ کرے گا، آئندہ ایسے نہیں لے جاؤں گا. ادھر آپ کو توقع ہے کہ بیٹا آپ کی صحت کا خیال رکھے، ادھر آپ بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں کر رہے. اچھا دوغلا پن ایسا ہے کہ داماد اگر بیٹی کو ٹائم دے تو بڑا اچھا داماد، اور بیٹا اگر بہو کو ٹائم دے تو میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا ہے. یہ دوغلی پالیسی کیسی ہے بھائی؟ یہ ہر گھر کی مشکل ہے نا جی. اچھا سب سے زیادہ تو وہ خوش ہو رہی ہوں گی کہ جن کے میں دفاع میں بات کر رہا ہوں. ایک صلوات نبی اور آل نبی پہ ہدیہ کرتے ہیں. مگر ان تمام باتوں کے ساتھ اس خاتون کو، اس بچی کو برداشت کرنا، یہ ہے اس کا جہاد. بیٹا اسی گھر سے جنازہ نکلے جہاں پہ آ کے گئی ہو. یہ کل کے ہمارے یہ بڑے بولتے تھے جب رخصت کر رہے ہوتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ظلم برداشت کرتی رہنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم تحمل مزاجی رکھنا، صبر رکھنا، اپنے ظرف کو بڑا کرتے رہنا. اور یہ طے ہے کہ مستقبل اس کا ہے جسے آج پریشان کیا جا رہا ہے، کل اسی کا ہے. کل اس کا ہے جو آج پریشان ہے. آج پریشانی میں گزار دو، کل اچھا آنے والا ہے. خواتین کا جہاد یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں. وہ بیٹی ہو گھر کا ماحول اچھا رکھو، وہ زوجہ ہو گھر کا ماحول اچھا رکھو، ماں بن گئی ہو جی، بہن ہو، جو تمہارے روپ ہیں. میں عورتوں سے بات کر رہا ہوں، جس روپ میں بھی تم ہو. ایک وقت میں تمہارے پاس 4 وزارتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی بیٹی بھی ہوتی ہو اسی وقت میں، ماں بھی ہوتی ہو، بہن بھی ہوتی ہو. ہاں یہ بہت، یہ چاہیں تو بہت کچھ ہو جائے، یہ نہ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو. بڑا اختیار ہے ان کے پاس جی. یہ اپنی پسند کا فریج تو منگوا لیتی ہیں، مگر اپنی پسند کی عبادت بھی تو کروائیے شوہروں سے جی. عمرے پہ بھی تو لے جائیے، حج پہ بھی تو لے جائیے، زیارتوں پہ بھی تو لے جائیے جی. یہ چاہیں تو بھائی بہت کچھ کروا سکتی ہیں عورتیں. تو میں نے بڑے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، مگر میں نے کچھ عورتیں دیکھی جو مردوں کو واپس بلا رہی تھی. خاتون اگر اپنا کردار ادا کرے تو یہ تو انقلاب بپا کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے. لہذا جہاد یعنی اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کی خاطر استعمال کرنا. تسلی دیجئے، آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے. ابھی تو میں نے اپنا کلام نہیں سنایا ہے، اس کا دور بھی شروع ہوگا تھوڑا سا اختتام کے اندر، تاکہ کچھ بہر اصلاح کچھ مصرے سنا سکوں. ایک صلوات نبی کی ذات. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ جہاد کرتے ہوں گے. اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ اللائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. کچھ کہتے رہو، اگر ان کا ضمیر مطمئن ہے تو وہ لاکھوں میں بھی تنہا ہوں گے تو لشکر پر بھاری ہوں گے. اکیلے بھی کھڑے ہوں گے تو ہزاروں پر غالب ہوں گے. میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولے تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا. یہ وہ شخص ہے، یہ مولا علی کا چاہنے والا وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا. حضور کچھ محاورے ہماری زبان کے ضرور ہیں مگر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. ہمارے ہاں کچھ محاورے بولے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. ان میں سے ایک محاورہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، دین پہ دنیا بھاری. جی، دین پر عمل کریں گے تو دنیا ساتھ نہیں چل پائے گی، اس لیے دین پر دنیا کو بھاری کر دیتے ہیں. دین پر دنیا بھاری نہیں ہے، دین ہی ہے جسے غالب رہنا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین ہے جو سب پر غالب آئے گا.
تو جب دین کو سب پر غالب آنا ہے تو پھر یہ جملہ کسی طور بھی معقول نہیں ہے کہ دین پہ دنیا بھاری ہے. یہ اردو کا محاورہ ضرور ہوگا، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. نہیں، دنیا کچھ بھی کہتی رہے. صاحب اگر میں نے ان کو حجاب کروایا، پردہ کروایا، تو لوگ کہیں گے صاحب دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کے آدمی ہیں، پردہ کرواتے ہیں اپنی بیوی کو. کہنے دیجئے. محترمہ ساری زندگی ماں باپ کے گھر میں باحجاب رہیں، شوہر نامدار کو پردہ اچھا نہیں لگتا. کچھ دیر کے لیے ناراضگی برداشت کر لیجئے. یہ کیا کریں گے؟ بہت کریں گے تو آپ کو واپس بھیج دیں گے. رزق دینے والا کون ہے؟ لہذا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. یہ چھٹی صفت ہے امام کے اصحاب کی. یہ اولیاء کی صفت ہے. سبحان اللہ. یہ 313 ہی کیوں بھائی؟ یہ 313 کیوں؟ لَعِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ہم معدود لوگوں سے پہلے امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے. ایک گنتی شدہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں آئیں گے، اور دنیا اور یہ کائنات عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی جیسے ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی. وہ معدود لوگ 313. 313 کیوں؟ 3013 کیوں نہیں؟ 313,000 کیوں نہیں؟ کم سے کم کی تعداد کیوں ہے؟ کم سے کم کی تعداد رکھ کر اللہ نے بتایا کہ تعداد کی بنیاد پر اکڑنا نہیں. ہم کم لوگوں کو بھی اتنا غلبہ دے سکتے ہیں جو بھاری اور بڑی تعداد والوں کو نہیں دیا. تعداد کی بنیاد پر کبھی بھی کم سے کم تعداد میں تم بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہو. حسین مولا کے پاس تو 313 بھی نہیں تھے. آپ بتائیے حکومت کس کی ہے؟ کون سا چرچ ہے کہ جہاں یسوع حسین کا ماتم نہ ہوتا ہو؟ کون سا مندر ہے جہاں حسین زندہ باد کا نعرہ نہ لگتا ہو؟ اور وہ تو مسجد ہی نہیں کہلاتی جہاں حسین کی یاد نہ منائی جاتی ہو. ہر مکتب، ہر مسلک، ہر دین، ہر دھرم امام حسین کو یاد کر رہا ہے. اس سے بڑا کوئی حاکم ہوگا؟ تعداد تو 72 تھی، یا بہت جوڑ لیجئے شب عاشور آنے والے 132. ٹوٹل 132 کی تعداد ہے جو کربلا میں شہید ہوئی ہے. 72 وہ جو اول سے آخر تک رہے. شب عاشور جو لوگ شریک ان کو جوڑ لیجئے تو گنج شہیدہ پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ 132 ہے. 132 کیا تعداد ہے؟ 313 بھی نہیں ہے. لیکن امام کے اصحاب کی تعداد 313 ہوگی. اکثرہم الشباب، شاب. 313 میں بھی صرف 5 بوڑھے ہوں گے. ہاں، اب واہ کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ ایک تعداد بزرگوں کی بیٹھی ہے. بولو ہمارا تو مولانا نے نام ہی نکال دیا. نہیں بھائی، بڑھاپا سفید بالوں سے نہیں ہوتا. اپنے ایمان کو زندہ رکھیے، جوان رہیے گا. جی، جوانی کا تعلق تو ایمان کی تازگی سے ہے نا. صرف 5 بوڑھے ہوں گے، باقی سارے جوان ہوں گے. خواتین 313 میں 50 ہوں گی. لہذا یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ صاحب مرد ہی مرد ہوں گے امام کے اصحاب میں. نہیں، خواتین بھی 50 کی تعداد میں. جی، 50 کی تعداد میں خواتین بھی ہیں. بھائی بدن مؤنث مذکر ہوتا ہے، روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی. وہ مرد کا بدن، وہ عورت کا بدن اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے بدن کو اولویت حاصل ہے یا روح کو اولویت حاصل ہے؟ بڑی عنایت، روح کو اولویت حاصل ہے. اور بدن اور روح میں تو علمدار صاحب میں سبق سنا رہا ہوں، بدن اور روح کے اندر تو ساتھ رہنے کے باوجود اتنی شدید لڑائی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے. بدن اور روح ساتھ رہتے ہیں مگر شدید جھگڑا ہے. ایک کہیں اور جانا چاہتا ہے، دوسرا کہیں اور جانا چاہتی ہے. ایک بلندیوں پر جانا چاہتی ہے، ایک پستی میں رہنا چاہتا ہے. دونوں کی غذائیں علیحدہ ہیں، دونوں کے بستر علیحدہ ہیں، دونوں کی زندگیوں کا طریقہ علیحدہ ہے. ساتھ رہتے ہیں مگر دوستی نہیں ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے. جب تناؤ ہونا دو لوگوں میں تو بہرحال ایک کو غالب آنا ہوتا ہے، دوسرے کو مغلوب ہونا پڑتا ہے. صحیح ہے نا؟ حد ہوتی ہے نا. ایک بہت دیر تک تناؤ ہوتا رہا، آخر یہ ہوگا کہ ایک گرے گا، ایک غالب آ جائے گا. جب روح اور بدن کے اندر تناؤ ہو رہا ہو تو اگر بدن روح پر غالب آ گیا تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا، مجلس میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ بدن کا تو یہ تقاضا ہی نہیں ہے. اور اگر روح بدن پر غالب آ گئی تو ساری رات نماز پڑھنے کے بعد بھی کہے گا میں نے کیا پڑھا. جی، سارے دن امام حسین کی یاد میں عزاداری کرنے کے بعد بھی کہے گا کہ ابھی تشنگی ہے، کوئی اور مجلس مل جائے تو وہاں بھی جانے کو تیار. اس لیے کہ روح مضبوط ہو چکی ہے. روح کو مضبوط بنانا ان مجلسوں کا ایک فلسفہ ہے عزیزو. اور روح مؤنث و مذکر نہیں ہے.
روح مضبوط اگر عورتوں کی ہو جائے تو وہ مردوں کی سالاری کریں گی، اور روح اگر مضبوط مردوں کی ہو جائے تو مرد سالاری کریں گے۔ روح کو مضبوط بنانا ہے۔ امام کے اصحاب میں 50 خواتین ہیں، 5 صرف بوڑھے مرد ہیں، اکثریت جوانوں کی ہے۔ تو میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں، کل رات آ رہی ہے، کہیں ٹھیے، کہیں ہوٹل، کسی چھپڑے، کسی بیٹھک، کسی بند کمرے میں، کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا۔ مفاتیح الجنان اٹھا لینا، مصلی بچھا لینا، ساری رات مولا کی یاد میں، عبادت الہیہ میں رہنا۔ اللہ کو وہ جوان اتنا اچھا لگتا ہے جو عین جوانی میں مصلی پہ بیٹھا ہو، آواز دیتا ہے فرشتوں تمہیں زمین پر کچھ نظر آ رہا ہے؟ فرشتے عرش سے زمین کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں، ہم عرش والے زمین پہ کچھ چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے کہ غور سے دیکھو یہ جوان ہے جو مصلی پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میں کسی لذت کے کام میں بھی جا سکتا تھا، لیکن یہ میری عبادت کے لیے مصلی پہ آیا ہے۔ اس کو دیکھو غور سے کہ یہ اپنے احساسات کو ختم کر کے میری یاد میں مبتلا ہے۔ کل آنے والی رات، اب تو الحمدللہ کچھ جبر تاریخ نے بھی پٹاخے پھوڑنے سے روک دیا ہے جی، ورنہ تو ساری رات معلوم ہوا جی دھماکے ہو رہے ہیں، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ کام لے لیا ہم سے، الحمدللہ کچھ کام بہتر ہوا ہے۔ تو ویسے ہی ایک کام تو ہم سے لے لیا گیا، ہمارے بچوں سے لے لیا گیا، مصلی پہ آ جاؤ، جوان نماز میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ اگر اچھی جماعت، اچھا مسجد میں انتظام نہیں ہے تو نہیں، یہ ویسے ہی انفرادی عبادت ہے۔ یہ اچھا ہے اجتماعی بھی ہو جائے، لیکن یہ اصل انفرادی عبادت ہے۔ کبھی خلوت میں بھی اپنے مولا سے باتیں ہوں، اور جب صبح آنے لگے تو ایک عریضہ بھی تیار کر لیجئے گا۔ خط 2 وجہ سے لکھا جاتا ہے، یا خیریت پوچھنے کے لیے یا حاجت بتانے کے لیے۔ اپنے مولا کو خط لکھیے گا یا ان کی خیریت پوچھنے کے لیے یا اپنی حاجت بتانے کے لیے۔ 2 ہی سبب ہے نا۔ میں اپنے عقیدے کو بتا رہا ہوں کہ خیریت پوچھنے کو خط نہ لکھیے گا، یہ آسمان کھڑا ہوا ہے خیریت سے ہی تو ہے، یہ زمین بچھی ہوئی ہے خیریت سے ہی تو ہے، یہ چاند سورج اپنی گردشوں کو چلا رہے ہیں خیریت سے ہی تو ہیں۔ تو امام کی خیریت پوچھنے کو خط نہیں لکھیے گا، اپنی حاجت بتانے کو خط لکھیے گا۔ میں چاہوں گا کہ جو ابھی تازہ نعت کہی ہے اس کے چند اشعار آپ کو سنا دوں، اور اس کے بعد پھر مدح حاضر میں حضرت امیر مینائی کی زمین میں ایک مولا امام زمانہ کی خدمت میں غزل کہی تھی۔ غزل تو عاشق کے لیے کہی جاتی ہے نا، توجہ ہے۔ تو غزل آیت اللہ خمینی کی تو غزلوں کا مجموعہ ہے پورا جی، یعنی آیت اللہ خمینی نے پوری اتنی غزلیں کہی ہیں کہ ایک دیوان بن گیا ان کا جی۔ اور غزل تو وہ عشق مجازی میں غزل تھوڑی ہوتی ہے، اس تل کو دیکھ کر تم نے غزل کیوں لکھ دی کہ جو تل زائل ہو جاتا ہو جی، ان لبوں کو دیکھ کر غزل کیوں لکھ رہے ہو جن لبوں پہ خشکی آ جائے گی جی، ان بالوں کو دیکھ کر تم غزل کیوں لکھ رہے ہو جو سفید ہو جائیں گے، ان بالوں پر غزل لکھو جو 1150 سال سے جوان ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، ارے 1150 سال کے ہیں اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے ہوں گے۔ ہاں امام 40 سال کے ہوں گے جب ظہور فرمائیں گے۔ تو مجلس کے بعد ایک صاحب نے مجھے روک لیا کہ ہم بھی تو یہی سننا چاہ رہے تھے کہ ان کی 40 سال پہلے ولادت ہوگی، آپ جو 1150 سال سے انتظار کر رہے ہیں 40 سال پہلے ہی آئے ہوں گے نا دنیا میں جو 40 سال کے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، آئے وہ 1150 سال پہلے 255 ہجری میں آئے، لیکن جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ کہنا شیعوں کی تو ویسے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک اور نہیں جی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے ایسا بھائی، جو 1150 سال کا ہو وہ 40 سال کا نظر آئے؟ میں نے کہا جی یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے، اور اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے نہیں ہوتا، خواہ کی باتیں۔ میں نے کہا حضور آپ کتنے سال کے ہیں؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا ذرا آئینے میں جا کے اپنا چہرہ دیکھ لیجئے گا، 70 سال پہلے جب ماں کے شکم سے آپ دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے۔ 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکیں اور بھویں نہیں کاٹی۔ ایک عمر بڑھ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ عمر بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ عمر روک دیتا ہے۔ ہیں دونوں 70 سال کے
ممکن ہے کہ ایک کی عمر رکی رہ جائے اور ممکن ہے ایک کی عمر بڑھتی ہوئی نظر آئے، کیونکہ نبی 40 سال کے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مولا مہدی بھی 40 سال کے ظاہر ہوں گے۔ ساری دنیا دیکھے گی کہ عمر ان کی 40 برس کی ہے، اللہ نے 40 برس پہ ان کی عمر کی صحت کو روک دیا ہے۔ ایک شخص نے میرے مولا رضا کو سلام کیا، یا صاحب الزمان، حضرت فرمایا خبردار مجھے صاحب الزمان نہیں کہو، امیر المومنین مخصوص ہے مولا علی کے ساتھ، صاحب الزمان مخصوص ہے امام مہدی کے ساتھ۔ کہا آپ صاحب الزمان نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں؟ صاحب الزمان پر سورج اثر نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تو پہلے میں مدح حاضر میں چند مصر سنا دیتا ہوں، پھر نعت بعد میں سنائیں گے۔ حضرت امیر مینائی کی زمین میں یہ ایک غزل ہے مولا امام مہدی کی بارگاہ میں۔ سرمے طور لگا زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند مل کر صلوات۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر۔ نہیں یہ شعر تو ایسے خاموشی سے نہیں سنوں گا جی۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ حضور سرمے طور لگا، حضرت موسیٰ اور کوہ طور کو ذرا ذہن میں رکھیں گے۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی امام ضامن باندھا تھا تو ان کو شاید کوئی سینیٹرشپ چاہیے، کوئی انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ چاہیے، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی کرسی کی خواہش رہ جائے گی؟ تو اسی ذہن میں اسی ذہنیت کے ساتھ یہ دو مصرے سن لیجئے گا کہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر، اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے۔ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر، اور ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے۔ پیسہ دیکھ کے، گاڑی دیکھ کے، بنگلہ دیکھ، ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے۔ خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر۔ خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر، اور ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ تھک گئے؟ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ جی ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر، اور الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ جی الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ الجل کہنے سے آ جائیں گے شاہ صاحب، الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کرو۔ آگے بڑھے بات۔ سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر۔ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ اور حضرت علامہ عقیل الغروی صاحب نے ایک نعتیہ مصرع بھیجا تھا، جناب نجم افندی صاحب کا مصرع تھا، اس پہ ایک نعت کے چند شعر ہوئے تھے، تو میں حضرت کی خدمت میں، اور شاید یہ بھی کسی قابل ہو بارگاہ معصوم میں، اور آپ کی توجہ کا اس سے توجہ چاہوں گا۔ جہاں حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، حسینوں نے بڑے کام کیے مگر یہ کام نہیں کر پائے۔ جہاں حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا،
محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ اور عرض کیا ہے کہ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، کیا اچھی ترتیب ہے۔ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ جی میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، جی عبادتوں کا مقصد تو یہ ہے رازدار بنے اس کے، ہمیں رازداری مل ہی نہیں رہی۔ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، اور خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا۔ جسے علی نہ ملے اسے اللہ کہاں ملے گا؟ جی در رسول، جی خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، اور گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اگر تھک رہے ہیں تو روک دوں۔ اور کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، ملک بھی آ کے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا۔ جی کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، ملک بھی آ کے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا۔ اور تھکے کہ نہیں سنیں گے میرے عزیز، وہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا۔ اور شعر یہ کسی قابل ہوگا کہ مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ بے دامن ہوں، جی سرکار کا دامن پکڑے کھڑا ہوں، مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ بے دامن ہوں، میرے ثواب کا ان سے حساب ہو نہ سکا، میرے ثواب کا ان سے حساب ہو نہ سکا۔ اور کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمہ، بھئی یہ شعر ذرا دوسرے مصرے پہ خاص توجہ چاہوں گا علمدار صاحب۔ کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور یہ دو مصرے اور دیکھیں گے کہ ابو طالب کے، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، بھائی وہ نعت ہی کہا جس میں حضرت ابو طالب کی بات نہ ہو، وہ نعت ہی نہیں ہے جس میں حضرت ابو طالب کا ذکر نہ آئے۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت مآب، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکا۔ اور گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، ہمارا عاصی بھی یوں بازیاب ہو نہ سکا۔